نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکچول مقام کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے عام الفیل تک کا ذکر کیا تھا، جو سال تھا جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ڈسکس کرنے سے پہلے اینڈ دا گریڈ ان کے جو سارے معاملات ہماری شریعت، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر ہے وہ ان کے آنے سے بہت پہلے آسمانوں تک میں ہو رہا تھا۔ جب باقی جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا میں وہ آتے تھے، کچھ لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، کچھ لوگ ان پر ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے یہ ایک ایکسکلوسیو معاملہ ہے۔ اس کا عام انبیاء سے بھی بہت ہی ہائی اسٹیچر کا معاملہ ہے۔ اسی لیے فرمایا یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کے تمام انبیاء سے انہوں نے ایک کووننٹ لیا، سیکرٹ کووننٹ، ایک قسم لی، ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جسے کہا میثاق النبیین، تمام انبیاء نے میثاق کیا کہ لما آتیتکم من کتاب، تمہیں میں نے کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی، لیکن ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس سامنے ایک رسول آئے گا جو مصدق لما معکم، اور جو میسج، جو پیغام تم تک ہے، ہی ول اونلی ٹیسٹیفائی ٹو دا سیم میسج، تو اس وقت تمہارے اوپر لازم ہوگا کہ اس رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا نا، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم، کہ کیا تم پہ اس پہ اقرار کرتے ہو؟ ان تمام کے تمام انبیاء نے یونانیمسلی اس کے اوپر اقرار کیا اور عہد کیا، جو ان کا میثاق کہلایا، کہ ہم تمام کے تمام اس بات پہ عہد کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ اور یہ تمام کتابوں میں پھر ہم دیکھتے ہیں، توراہ، زبور، انجیل، جسے فرسٹ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، سیکنڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، ان تمام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان اٹ سیلف آج بھی باوجود ان میسو مینیپولیشنز اور تحریفات کے، آج بھی ان کا ذکر اسی طرح سے موجود ہے ان کتابوں میں۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَد۔ یہ بالکل پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کی۔ بائبل میں، تورات میں نا، بک آف سولمن کے اندر آج بھی ہم جاتے ہیں نا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ نام کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ اوریجنل بائبل فرسٹ ٹیسٹمنٹ از سپوز ٹو بی ان دا ہیبرو لینگویج، عبرانی زبان کی ہوتی ہے۔ وہاں پہ یہ نام محمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا، حکم فیکلو محمدم کا لفظ آج بھی وہاں پہ موجود ہے اوریجنل ہیبرو بائبل کے اندر، مگر یہ اس نام کو انگلش ٹرانسلیشن میں نام کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں۔ بہرحال آج بھی اس کا ہر دین اور جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اس کے اوپر شہادت دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تمام کے تمام یونیورس میں سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی لیے ان کی ذات کے ان اٹ سیلف آنے سے پہلے لوگ گواہی دیتے رہے۔ وہ قوم طبا تھی نا، یمن کا جو گورنر تھا جس کا نام طبا تھا، غالباً اسے قوم طبا کہا جاتا تھا، ہی ٹریول ٹو مکہ بیفور دا برتھ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہی ٹریول ٹو مکہ، اور مکہ پہنچ کر اس نے یہ شہادت دی کہ یہاں ایک رسول آئے گا، میں اس کا فالوور ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو میں اپنی جان مال ہر چیز ان پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آنے سے کئی سال پہلے یہ شہادت دی۔ اسی طرح آتا ہے نا، وہ جبیر بن مطعم اور شیبہ بن مغیرہ اور ہاشم بن عبداللہ، یہ لوگ سیریا پہ ٹریول کہیں کر رہے تھے،
اور غالباً ان کے بارے میں کتاب میں ملا کہ الیگزینڈریا کا جو کنگ تھا اس نے اس زمانے میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورٹریٹس دکھائے. جبیر بن مطعم ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ایک وہاں کے پریسٹ نے ایک کیتھیڈرل کی کسی بہت اندر جا کے ایک سیکرڈ کسی روم میں لے کے گئے وہاں کے پریسٹ, اور انہوں نے جبیر بن مطعم کو ڈفرینٹ پورٹریٹس دکھائے, پکچرز دکھائیں, اور انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا یہ ایگزیکٹلی مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے. ان کی جو پکچرز ہیں, ان کے جو پورٹریٹس ہیں, یہ ان لوگوں کے پاس ہزاروں سال پہلے سے موجود تھے. ان کی لائبریریز میں, ان کی بکس میں آلریڈی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجود تھی, اور جسے جبیر بن مطعم نے اسلام لانے سے پہلے پری اسلام ویریفائی کیا گئی ان کی تصویر ہے. بہرحال اس زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو میجر کنگڈم تھی, ایک طرف پرشیا تھا, ایک طرف بیزنٹین امپائر تھی. لیکن مین اس میں بہت ڈیٹیل میں, ظاہر ہے تراویح کے بعد تھوڑا معاملہ ایسا ہے کہ ہم جا نہیں سکتے. مین کرکس کو اس کو صرف ہم سمرائز کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام الفیل کے اندر پیدائش ہوئی, لیکن پیدائش سے پہلے ان کی ذرا سی لینیج کو بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ یہ کون تھے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ. یہ کنانہ جو تھے یہ تمام اس زمانے کی جو قومیں تھیں ان کے مین بڑے بڑے سردار تھے. تو کنانہ سے لے کر خزیمہ, مدرکہ, الیاس, بزر, نزار, معاد بن عدنان بن عدہ بن مکوّ بن ناحور بن طارے بن یارب, یشجب بن نابد بن اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام. تو مین ہمارا شجرہ ہے, بحیقی کی روایت سے پتہ چلتا ہے, یہ ڈائریکٹ جا کے ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. بہرحال یہ وہ گرینڈ پلان تھا اللہ کا کہ تمام کی تمام مین کائنڈ کے اندر پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا, اور پھر ان میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو گرینڈ فادر, جن کے مین ہمیں اکثر کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے, عبد المطلب, ان کا اصل نام تھا شیبہ, اینڈ ہی واز این آرفن. ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا, اور ان کی والدہ شی واز اے رچ ویلدی وومن آف مکہ, انہوں نے انہیں پالا. لیکن بعض ایک کتاب میں ملا کہیں جب ان کی غالباً فیو ایئرس, غالباً ٹین ایج ہوگی یا ینگر دین ٹین ایج, پرابلی 6-7 سال کے ہوں گے, تو ان کے پیٹرنل انکل جو تھے, ان کے چچا, انہوں نے آ کے ان کی والدہ سے ریکویسٹ کی کہ آپ انہیں میری کسٹڈی میں دے دیں, آئی ول ریز ہم. اینی ویز وہ مان گئیں, اور عبد المطلب اپنے انکل کے ساتھ پرورش پانے کے لیے ان کے ساتھ چلے گئے. اچھا ہوا یہ, ان کا نام تو تھا شیبہ, لیکن جب یہ ان کے ساتھ جا رہے تھے اپنے انکل کے ساتھ, تو لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ غالباً ان کے کوئی غلام ہوں, کیونکہ اس زمانے میں جو غلام تھا اس کی نسبت بھی بندے کے ساتھ کر دی جاتی تھی. تو انہوں نے انہیں عبد المطلب کہنا شروع کر دیا. ان کا نام تھا مطلب, عبد المطلب, مطلب کا بندہ, یعنی کہ مطلب کا غلام. تو شیبہ سے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ عبد المطلب پڑ گیا. اب بہرحال ان کی اپنی بہت کتابوں میں ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہے, لیکن مین چیز جو سب سے ضروری ڈسکس کرنے کی ہے وہ ہے ان کا, اور جو زمزم کا معاملہ ہوا. کیا ہوا, ان کی بڑی نیت تھی, ان کی بڑی چاہت تھی کہ کسی طرح سے یہ زمزم کا جو سیکرڈ واٹر تھا وہ میں کسی طرح سے دوبارہ دریافت کروں. وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ, دس ہول ایریا واز فلڈڈ, اور یہاں پہ اس کے نام و نشانہ جو تھے وہ سب مٹ چکے تھے. ایک دن یہ سو رہے تھے, انہوں نے خواب میں دیکھا, کسی کہنے والے نے ان سے کہا احفر طیبہ. انہیں سمجھ نہیں آئی کیا مطلب ہے, بہرحال احفر کہتے ہیں کھودنے کو. اینی ویز اٹھے, نیکسٹ ڈے یا غالباً کچھ دن بعد دوبارہ یہ سو رہے تھے, انہیں خواب میں ایک دم کسی نے کہنے والے نے کہا احفر مجنونہ. یہ پھر ایک دم اٹھے اور انہوں نے ریلائز کیا پتہ نہیں انہیں مطلب سمجھ نہیں آیا. پھر تھرڈ ڈے اگین یا پرابلی فیو ڈیز آفٹر پھر یہ سو رہے تھے, انہیں خواب میں کسی کہنے والے نے کہا احفر برا. اینی ویز ابھی بھی انہیں سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے. پھر فائنلی فورتھ ٹائم کسی کہنے والے نے کہا خواب میں ان سے احفر زمزم. تو انہوں نے ریلائز کیا او یہ زمزم کے مختلف نام ہیں, مجنونہ ہو یا طیبہ ہو یا برا ہو, یہ سب زمزم کے ہی نام ہیں. نہیں ریلائز کہ اوکے somebody is trying to tell me کہ زمزم کو کھودو, زمزم کا کنواں کھودو. مگر کھودیں کیسے, یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے. اب انہوں نے بڑا اللہ سے دعا کی کہ بھائی کسی طرح سے مجھے یہ ڈائریکشن ملے کہ میں نے کھودنا کہاں پہ ہے. اب انہیں پھر کسی نے خواب میں ایک دن آتا ہے, روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں خواب میں کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہیں زمزم کا کنواں ملے گا بٹوین بلڈ اینڈ ڈنگ, اینڈ وہاں پہ ایک کوا ہوگا, ایک کرو ہوگا ود ون وائٹ فیدر, جو وہاں پہ اپنی بیک سے پیکنگ کر رہا ہوگا.
اب انہیں سمجھ نہیں ہے یہ ایسا کہاں پہ ہوگا, اور ڈھونڈتے رہے مکہ کے آس پاس کے ایسا کہاں پہ ہوگا, واللہ عالم. ایک دن کعبے کے پاس ہی آرام فرما رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بندہ اپنا ہی واز سلاٹرنگ ہز کاف, اپنی گائے کو ذبح کر رہا تھا. تو جیسے ہی اس نے اپنی گائے کو ذبح کیا کعبے کے پاس, تو وہ کٹنے کے بعد ایک دم اٹھ کے بھاگی, اور ذرا دور جا کے اس نے جیسے اس کی کھال وال اتاری اور وہاں پہ اس کا سارا نکالا, اور جب اس کی انٹسٹائن باہر گری تو اسی کے ساتھ اس کا ڈنگ باہر گرا. اب ہی ریلائز ان کو کلک ہوا کہ اچھا دس واز سپوز ٹو بی سم ویئر ان بٹوین بلڈ اینڈ ڈنگ, اور وہاں پہ گائے ذبح ہوئی تو بلڈ بھی تھا, خون تھا, اور وہاں پہ ڈنگ بھی گرا ہوا تھا. پھر انہوں نے ڈھونڈا تو انہیں فوراً ہی اس کے پاس ایک کوا ملا, ایک کرو ملا وائٹ فیدر والا, جو وہاں پیکنگ کر رہا تھا اپنی بیک سے وہاں پہ. اور انہوں نے ریلائز کیا. اور ہاں ایک لاسٹ چیز یہ بھی بتائی گئی تھی خواب میں کہ وہاں پہ بہت ساری اینٹس کا کوئی چھتا ہوگا, کیڑیوں کا نا کوئی بہت زیادہ قافلہ ہوگا ادھر ہی موجود. اب یہ سارے سائنس جب انہیں ملے, انہوں نے فوراً وہاں پہ کھدائی سٹارٹ کر دی. یہ قریش والوں کو بھی فوراً سمجھ آئی کہ یار یہاں تو کوئی چکر ہے. سب آ گئے اپنا اپنا نام بنانے. انہوں نے بہرحال اپنے بچوں سے کہا کہ ان سب کو روکو اور میں کھودتا ہوں. اور مین وائل بچوں نے باقی قریش والوں کو, لوگوں کو روکا ہوا تھا, اور یہ کھودتے 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 اور پانی کا ویل ایک دم نکلا اور واٹر کیم گشنگ آؤٹ آف اٹ. اب بہرحال اس کی کسٹڈی کے اوپر پھڈا ہو گیا کہ اس کی کسٹڈی کس کے پاس ہوگی. تو اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے, یہ جو نہیں ہوتے کلیئر وائنٹ اور جو سیئرز ٹائپ کی جو لوگ عورتیں خاص طور سے اس میں ہوتی, کاہنہ جسے ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ کسی کلیئر وائنٹ وومن کے پاس جانا کہ انہوں نے بات کی, آپس میں ڈسکس کیا کہ ہم اس سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں. یہ وہاں سے چلے, پتہ چلا کہ وہ تو مدینہ میں کہیں آگے ہوتی ہے. تو اب یہ سارا سردار مکہ والے یہ ادھر اس کی طرف گئے. یہ وہاں مدینہ یثرب جو کتاب میں لکھا ہوا تھا, یثرب مدینہ کا پرانا نام. تو یہ یثرب پہنچے تو پتہ لگا یار وہ خاتون تو اوپر خیبر کی طرف چلی گئی ہے, مزید نارتھ. ان سب نے کہا کیا کریں, اس سے پوچھنا تو ہے. سب وہاں سے جانے لگے. اب خیبر سے پہلے کہیں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو ان کا پانی شارٹ ہو گیا, کھانے پینے کا ایک دم مسئلہ ہو گیا کہ اب کیا کریں یار, پانی نہیں ہے. اور اللہ کی شان, جس جگہ پہ عبد المطلب کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا ادھر سے ہی ایک پانی کا چشمہ نکلا, اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا باہر, اور سب قافلے والوں نے اسے یوز کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا. بہرحال جب وہ کلیئروائنٹ وومن کے پاس پہنچے, اس عورت کاہنہ کے پاس, تو اس نے کہا کہ تم لوگوں کو آل دا وے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ یہ سب جو سائنس تم لوگ بتا رہے ہو, اس سائن کے بول تو اٹس اے نو برینر کہ یہ اس کی کسٹڈی آبویسلی حضرت عبد المطلب کے پاس ہی ہوگی. بہرحال اس نے فیصلہ کیا, اور اس دن سے لے کر آج تک وہ عبد المطلب سے آن ورڈز پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہ فائنلی کسٹڈی چلی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ پھر ان کے بیٹے پیدا ہوئے. انہوں نے قسم کھائی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو ذبح کر دوں گا. اللہ کی شان, ان کے واقعی 10 بیٹے ہو گئے. ان میں سے سب سے چھوٹے کا نام عبداللہ تھا. نارملی لوگ اس زمانے میں اپنے بتوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے تھے عبداللات, عبد العزیٰ, عبد المنات. ان کا نام تھا عبداللہ. یہ اللہ کی شان دیکھیں, ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا معاملہ تھا تو نام بھی ایسا چنا جو اپنے ساتھ اٹیچ تھا. ان کو اب پتہ یہ لگا یار اس کو ذبح کیسے کریں بچے کو, کوئی عام چھوٹی بات تو ہے نہیں. پھر اگین ایک کسی سیر یا کلیئروائنٹ کسی اور بندے کے پاس گئے, کوئی غالباً کعبہ میں بیٹھا ہوتا تھا, کاہن تھا کوئی. اس سے بولا, اس نے کہا تم لوگ قرآن نکالو بچوں کا آپس میں, اور جس کا نام آئے گا اس کو ذبح کر لیں گے. سب 10 کے 10 بچوں کا قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام آیا. دوسری دفعہ نکالا پھر عبداللہ کا نام آیا. تیسری دفعہ نکالا تو پھر عبداللہ کا نام آیا. اب کیا کریں یار, اب تو عبداللہ کو ہی ذبح کرنا پڑے گا, سلاٹر کرنا پڑے گا. مگر وہ باہر اٹھانے کو تیار نہیں. تمام سرداروں نے روکا, بولا یہ بات مناسب نہیں ہے, اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. دین ہی وینٹ اگین ٹو دیٹ سیم کلیئروائنٹ, اور اس بندے نے کہا آپ ایسا کریں, آپ ایک طرف 10 اونٹوں کیملز کا نام ڈالیں اور ایک طرف عبداللہ کا نام ڈالیں. اگر ان کا نام آ گیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں, لیکن کیملز کا آ گیا تو یہ ان کی دیت ہوگی, جو اس زمانے میں خون کی جو بلڈ بنی ہوتی تھی اس کی دیت, وہ 10 اونٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ ان کے اوپر اگر ذبح کر دیں گے تو یہ. بہرحال اللہ کی شان, انہوں نے 10 اونٹ نکالے مگر پھر عبداللہ کا نام آ جاتا تھا. انہوں نے اونٹوں کو بڑھایا, 20 اونٹ کیے عبداللہ. اب دوبارہ قراندازی ہوئی تو پھر عبداللہ کا نام آ جاتا. ایسا بار بار ہوا, 10 کر کے وہ اونٹوں کو ایڈ کرتے تھے, کیملز یعنی کہ 10, 20, 30, 40, آخر میں 100 کیملز کو جب پہنچے. اب جب انہوں نے فائنلی قرآن نکالا تو اللہ کی شان, وہ اونٹوں کے کا نام آیا, اور عبداللہ کی جان بچانے کے لیے 100 یعنی کہ 100 کیملز کو سلاٹر کیا گیا, ان کی قربانی اللہ کے ہاتھ دی گئی. تو بہرحال یہ وہ
ایک مقام تھا کہ پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بالکل اسی طرح سے اللہ نے سیو کیا، اور پھر عبداللہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے والد، ایک تو وہ روحانی اسپریچول والد تھے اسماعیل علیہ السلام، اور ایک یہ سگے جو جینیالوجی کے اعتبار سے اصل والد، دونوں کو اللہ نے اسی طرح سے سیو کیا، اور پھر فائنلی آپ کی شادی بھی حضرت بی بی آمنہ بنت وہب بن ہاشم سے ہی ہوئی، اور فردر مور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب